امریکہ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے معطل کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا تاریخ میں توسیع کا اعلان، کہا ایران کی ذمہ داری ہے امریکہ کو جنگ بندی پر قائل کرے، مجھے فکر نہیں ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ حملے بند کرنے کا فیصلہ ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا توسیع 6 اپریل شام 8 بجے تک جاری رہے گا۔ ایران کے ساتھ مثبت انداز میں مذاکرات جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس حقیقت کے برعکس ہیں۔ بات چیت اچھی طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ میڈیا کی غلط بیانی کے باوجود پیش رفت مثبت ہے۔ امریکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، بولے پاکستانی وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو 1 کروڑ آدمی مارے جاتے۔ ایک طرف نرمی، دوسری طرف زمینی جنگ کی تیاریاں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کے خلاف جنگ میں شدت لانے کے مختلف آپشنز پر غور۔ حساس فوجی اور اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی کوششیں بھی شامل۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پینٹاگن کا مشرق وسطی میں اضافی 10,000 زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ خلیج میں تیل کی ترسیل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اہم اقدامات پر سوچ بچار۔ امریکی حکام خرگ جزیرے پر قبضے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مشرق وسطی میں امن کے لیے ٹیلی فونک سفارتکاری تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویتی ولی عہد صبا الخالد الحمد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتی ولی عہد کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان اور چین کا مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی بحالی پر زور۔ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ امریکی اخبار کی بھی رپورٹ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسلسل رابطوں سے خطے کا امن بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ پاکستانی رہنما امریکی اور ایرانی صدر دونوں کے قریب ہیں۔ پاکستانی رہنماؤں نے امن کے لیے تہران، ریاض، ابوظہبی، قاہرہ، استنبول اور برسلز میں لیڈر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ امریکہ ایران مذاکرات پاکستان میں ہو سکتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے۔ جرمن وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا میری معلومات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں جو جلد متوقع ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے، پیغامات کے تبادلے کا عمل جاری ہے، میڈیا میں اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ ایران سے متعلق سلامتی کونسل کا اجلاس جاری۔ ایران نے اسکول حملوں پر اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ ادھر 10 تیل بردار بحری جہازوں کو گزارنے کے بعد پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی نیوی نے 3 مختلف ملکوں کے کنٹینر جہاز وارننگ کے بعد واپس بھیج دیے۔ ملیشین آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ملیشین وزیر اعظم نے ایران ثالث ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا آبنائے ہرمز میں دشمن جہازوں کو روکنا ایران کا قانونی حق ہے۔ موجودہ عدم تحفظ کی وجہ سے امریکہ سے ہونی ریاست کی جارحیت ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور کوئی بھی جہاز اس سے گزرا تو سخت کارروائی کا سامنا کرے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ خام تیل $110 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ WTI کی $96 فی بیرل میں ٹریڈ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی ملا جلا رد عمل۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں دوران کاروبار 2% تک کی کمی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 12,000 پوائنٹس کی کمی، 1,51,707 کی سطح پر بند۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے۔ فضائی حملے میں 3 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 26 افراد جاں بحق اور متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کے صہیونی فورسز کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری۔ شمالی اسرائیلی علاقوں میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ دبیل میں مرکاوا ٹینک کو گائیڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے قیام حراستی مرکز کے پاس اسرائیلی فوج اور ایران کی گاڑیوں پر ڈرون حملے کیے۔ القبیضہ میں اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور لبنان میں شہادتوں کی تعداد مجموعی طور پر 1950 سے تجاوز کر دی۔ 273 تعلیمی اور ثقافتی مراکز کو نقصان پہنچا۔
ایرانی حملوں کے باعث خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن گئے. امریکی فوجی ہوٹلز میں رہنے پر مجبور. نیو یارک ٹائمز کے مطابق محدود فضائی عملہ ہی متاثرہ اڈوں پر موجود رہ گیا. ادھر ایرانی فوج نے دھمکی دی ہے کہ مشرق وسطی کے جس ہوٹل میں امریکی فوجی مقیم ہوں گے نشانہ بنائیں گے. ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے دستبرداری پر غور. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ این پی ٹی رکنیت کے باوجود پرامن جوہری توانائی سے کوئی فائدہ نہیں ملا. معاہدے کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا. پرامن جوہری پلانٹس کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا. اسرائیل این پی ٹی کا رکن نہیں لیکن اس پر کوئی دباؤ نہیں. اسرائیلی جوہری پلانٹ کا سب کو معلوم ہے مگر عالمی برادری خاموش ہے. معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ایران پر غلط الزام لگا کر حملہ کیا گیا. پہلے عراق، شام اور لیبیا کو تباہ کیا، اب ایران کے ساتھ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکہ پر کڑی تنقید. کہا امریکہ مذاکرات کے دوران ہی جارحیت شروع کر دیتا ہے جس سے عالمی سلامتی کے لیے شدید خطرہ پیدا ہوتا ہے. روس کا کہنا ہے کہ ماسکو ایران کا دفاع نہیں بین الاقوامی قانون اور اصولوں کے احترام کا محافظ ہے، جبکہ امریکی مذاکرات کاروں کے رویے پر شدید سوالات اٹھ رہے ہیں. لاروف نے مشرق وسطی میں امریکہ کے رویے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے دوہرے معیار اور اس کے جارحانہ اقدامات پر غور کرے تاکہ خطے میں استحکام اور انصاف قائم رہ سکے. حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے شمالی اسرائیلی شہر کا میئر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا. شمالی اسرائیل کے کونسل سربراہان کی نتنیاہو حکومت پر شدید تنقید. کہا اسرائیل نے ہماری سیکیورٹی لیبنان کے ہاتھ دے دی. شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات ناکافی ہیں. شمالی اسرائیلی شہر ماکالیوت کے میئر کا نتنیاہو سے اظہار ناراضگی. وزیر خزانہ کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں اور سبسڈی اصلاحات پر مشاورتی اجلاس. ایک بار پھر ملک میں پیٹرولیم فراہمی مستحکم اور وافر ہونے پر اطمینان کا اظہار کر دیا گیا. اجلاس میں وفاق اور صوبوں نے پیٹرولیم پر ہدفی سبسڈی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا. کے پی حکومت کی بھی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی تعریف. مزمل اسلم نے پیٹرولیم سپلائی کو خطے کے دیگر ممالک سے بہتر قرار دے دیا. جی ایس پی پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس نہ صرف ملک کو معاشی سہارا دیتا ہے بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کے روزگار سے بھی براہ راست جڑا ہے. جی ایس پی جیسے حساس معاملے پر سیاسی مقاصد کے تحت بیان دینا دراصل قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ بے نقاب. ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو افغان طالبان کی جانب سے کابل کے ڈپلومیٹک انکلیو میں پناہ دینے کا انکشاف. نور ولی کو ایک کثیر المنزلہ عمارت میں پناہ دی گئی ہے. عمارت میں دیگر افراد کی موجودگی کو مبینہ طور پر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ محسود کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپلومیٹک انکلیو میں چینی سفارت خانے آمد. چینی سفیر نے سفارت خانے آمد پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا. انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی، تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر داخلہ نے کہا غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گا. ناظرہ کوئی بھی شناختی کارڈ 60 روز کے لیے بلاک کر سکے گا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے حکومتی بل کی منظوری دے دی ہے. کمیٹی سے منظوری کے بعد بل سینٹ کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا. وزارت داخلہ کا موقف تھا کہ شناختی کارڈ حساس اور نیشنل سیکیورٹی دستاویز ہے. شناختی کارڈ کا غلط استعمال سیکیورٹی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.
بلال بھٹو زرداری نے گورنر پنجاب کی عوامی خدمات کو سراہا، کہا آپ نے کارکنوں کو متحرک اور یکجا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سلیم حیدر خان بولے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی محتسب اعلیٰ نوید کامران بلوچ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ میں وفاقی محتسب اعلیٰ کے مزید ریجنل اور سب ریجنل دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ نوید کامران کے مطابق ادارہ 660 وفاقی اداروں کے خلاف شکایات حل کرتا ہے۔ سب سے زیادہ شکایات بجلی کی تقسیم کار کمپنیز، EOBI، پاسپورٹ، ناظرہ اور دیگر اداروں سے متعلق ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کل پنجاب بھر میں ارتھوہر منانے کا اعلان، کہتی ہے رات 8:30 سے 9:30 بجے تک اپنے گھروں اور دفاتر کی غیر ضروری روشنیاں بند کریں، توانائی کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔ نئی نسل کو صاف اور محفوظ ماحول دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ارتھوہر کا مقصد توانائی کے مؤثر استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ سیکرٹری ماحولیات مہم کے لیے فوکل پرسن مقرر، سینئر وزیر مریم اورنگزیب صوبے بھر میں مہم کی نگرانی کریں گی۔ پاکستان کو عالمی بینک سے 38 کروڑ ڈالر کا نیا قرضہ ملنے کا امکان۔ عالمی بینک سے ملنے والی ممکنہ رقم توانائی منصوبے پر خرچ کی جائے گی۔ پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت تقریباً 70 کروڑ ڈالر ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر بینک، اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد کریں گے۔ مجوزہ منصوبے کا مقصد بجلی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ 500 kV کی بڑی ٹرانسمیشن لائن مٹیاری تا رحیم ارکان بنانے کا منصوبہ۔ NTDC میں اصلاحات کے لیے تکنیکی معاونت بھی دی جائے گی۔ ملک بھر میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ صبح و شام گیس کی بندش سے عوام پریشان۔ گیس ترسیل کمپنیوں کو شارٹ فال کا سامنا، گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی محدود، صنعتیں بھی متاثر۔ کراچی سے خیبر تک گیس کی فراہمی متاثر، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، شیڈول کے مطابق بھی گیس نہیں آتی۔ شہریوں کی دہائی، حکومتی ناقص پالیسی اور بحران سے نمٹنے کی تیاری پہ بھی سوالات اٹھنے لگے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی اور بشرا بی بی کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر وکیل سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ نیب نے سزا معطلی درخواستوں کی ناقابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کی درخواستیں دائر کر دی۔ 17 جنوری 2025 کو احتساب عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھیں۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات۔ فضیلہ عباسی کی والدہ اور اداکارہ بھائی بھی مبینہ طور پر ملوث نکلے۔ فضیلہ عباسی نے اپنی والدہ نسیم چودھری اور بھائی حمزہ علی عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی تھیں۔ 3 بینک اکاؤنٹ سے ٹیکس ریٹرنز میں جمع کروائے گئے، جن میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں۔ $2 لاکھ کی دی جانے والی رسیدیں ڈرائیور اور دوستوں کے نام کی تھیں۔ ملزمہ لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ تحقیقات کے مطابق متعدد کاروباری کمپنیوں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ FIR میں 22 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے مشکوک لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بلوچستان میں 29 مارچ تک تیز بارش اور یالہ باری کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل بارش کا امکان ہے۔ آندھی اور یالہ باری سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ۔